اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ہمارے سینئر دوست جتنے موجود ہیں اور ان کی اس آرگنائزیشن نے جو کام کیا ہے اور جس طرح یہ بیٹھک آباد ہے، ایک بہت ہی خوبصورت اجتماع ہے، اس لیے کہ آپ میں سے ہر ایک اپنی زندگی کا ایک اچھا خاصا وقت دنیا کے تجربات سے، علم و ادب سے، ایمان سے، دینیات سے بہرہ مند ہو کر یہاں پہنچا۔ مجھے بھی اللہ رب العزت نے عمر عزیز کے 60 سال پورے کرنے کی توفیق دی اور ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں توفیق دی، اس لیے کہ میں بہت بچپن سے ہی نعت کے ساتھ جڑ گیا تھا، تیسری کلاس میں، اور بہت بچپن ہی یعنی تیسری چوتھی کلاس میں جب میں نے محسن کاکوری علیہ رحمہ کا یہ شعر سنا کہ ازل میں جب ہوئی تقسیم نعمتیں محسن، کلام نعتیہ رکھا میری زبان پہ۔ آپ یقین مانیے مجھے نہ میں محسن کاکوری کو جانتا تھا، یہ شعر کہیں کسی محفل میں کسی اناؤنسر نے پڑھا اور میری سماعت سے ہوئی، تو مجھے لگا کہ میری زندگی کا اگر کوئی مقصد ہے تو وہ یہ ہے، اور مجھے جس لیے پیدا کیا گیا ہے تو وہ شاید یہ کام ہے جس کو سر انجام دیا۔ یہ میرا احساس تھا، لیکن اللہ نے اس احساس کو شاید اسی لمحے میں اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا، یا اس نے مجھے پیدا ہی اس کام کے لیے کیا تھا، کیونکہ اب مجھے عمر کے گزرتے ہوئے ہر لمحے کے ساتھ یہ لگتا ہے کہ یہ سب کام میں نے کیا نہیں، نہ میں کر رہا ہوں، مجھ سے کروایا جا رہا، کیونکہ وہ جب کسی کو اپنے وعدے ورفانہ لقا ذکر کی تکمیل کے لیے منتخب کرتا ہے کہ کوئی بندہ آ کر اس کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھائے، یعنی اس کے کام کو آگے بڑھائے اور شامل ہو جائے خود اس کی دی ہوئی رحمت سے، برکت سے، تو پھر وہ کام ہوتے چلے جاتے ہیں خود بخود۔ اور بچپن ہی سے مجھے شعر کہنے کا، شعر کو پھیلانے کا، نعت شریف پڑھنے کا ذوق اللہ نے عطا کیا۔ ایک ایسے زمانے میں جب غزل کا بہت غلغلہ تھا اور ترنم سے پڑھنے والے ہر شاعر کو غزل گو شعراء یہ تحریک دیتے تھے کہ بھئی تم ترنم سے شعر پڑھتے ہو، مشاعرے میں ایک رنگ پیدا ہوتا ہے ترنم سے۔ تو دبئی میں اس زمانے میں مشاعرے ہو رہے تھے جس زمانے میں کراچی میں میرا شعری تشخص ذرا سا نمایاں ہوا تھا۔ تو عطا اللہ قاسمی صاحب کے بھائی تھے کراچی میں، ضیاء الحق قاسمی صاحب، انہوں نے مجھے کہا کہ سبی میاں اگر غزل کہو تو ہم تمہیں باہر کے مشاعرے میں لے چلیں جیسا تم پڑھتے۔ تو میرا اپنا احساس یہ تھا کہ میں نے یونیورسٹی لائف تک پہنچنے میں ظاہر مجلے چھپتے تھے شعبوں کے، اس کے کچھ غزلیں لکھی، کچھ چھپی، جنگ میں بھی چھپی میری غزلیں، لیکن مجھے احساس ہوا کہ اس میں نہیں ہوں، یہ لفظ ہے جسے ہم جوڑ دیتے ہیں ایک فارمیٹ میں۔ یہ جس جذبے کا اظہار میں کر رہا ہوں غزل میں، اور جس محبت کا دعویٰ کر رہا ہوں، اس میں میرا دل شامل نہیں، تو میں بہت جلدی بور ہو گیا اس معاملے سے، یعنی اس خواہش کے باوجود بھی کہ نمایاں ہو شاید، لیکن اللہ رب العزت کا فضل دیکھیے کہ میں نے اس کے بعد شاید شاعر تصور نہیں کر سکتا کہ دنیا کے کس کس حصے میں وہ جائے گا، لیکن اللہ رب العزت نے مجھے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے صدقے ہر وہ نعمت عطا کی جو کسی کو مل سکتی ہو دنیا میں اور جسے نعمت تصور کیا جا سکتا، تو کوئی کمی نہیں چھوڑی اللہ رب العزت۔ لیکن چونکہ مجھے بچپن سے نعت کی خدمت اور نعت کے کام میں شامل ہونے کا شوق تھا، تو میں نے زندگی میں ہر وہ شعبے میں جہاں نعت کے فروغ کے لیے یا حمد کے فروغ کے لیے کچھ ہو سکتا تھا، چاہے وہ اشاعت کا کام ہو، چاہے تشہیر کا کام ہو، چاہے اس پر نقد کا کام ہو، چاہے اس پر تحقیق کا کام ہو، چاہے اس کو پھیلانا ہو کس کس زاویے سے اب جدید ذرائع آ رہے ہیں، تو اس زمانے میں سوچئے کہ میرا 93 میں پہلا 89 میں پہلا مجموعہ ہے جب میں صرف 26 سال کا، اس کے بعد 93 میں میرا دوسرا مجموعہ ہے، اور اس وقت مجھے احساس تھا کہ میں نعت کو ہر صنف میں لکھوں، خاص طور پہ جدید اصناف میں جو ہمارے یہاں مغرب سے آئیں، تاکہ یہ احساس سے محرومی کسی طرح ختم ہو کہ بھائی نعت گو شعراء جدید اصناف میں نہیں لکھ سکتے۔ آزاد نظموں میں کام کیا، سونٹ میں کام کیا، ہائیکو میں کام کیا، تاکہ ہم اپنے آپ کو اسی سطح پہ رکھیں شعری اظہار کی جو عام سطح ہے اور جس کو لوگ مانتے تھے کہ بھئی یہ لوگ کر سکتے ہیں۔
اس سے کیا فائدہ ہوا کہ نوجوانوں میں ایک انسپائریشن پیدا ہوتی ہے، ظاہر ہے میرے بعد کے آنے والے بھی مجھ سے جڑے۔ پھر میں نے 1995 میں رسالہ شروع کر دیا نعت رنگ، کیونکہ میں نے کشفی صاحب سے ایک دن سوال کیا، اور یہ میرے اپنے ذہن میں یہ تھا کہ میں سب کچھ چھوڑ کے نعت کی طرف آ گیا، لیکن ریکگنیشن نہیں ہے نعت کے شاعر۔ پوری تاریخ ادب اٹھا کے دیکھیے، بطور نعت گو شاعر صرف محسن کاکوروی علیہ رحمہ کا ذکر ہے۔ امیر مینائی تک نعت گو نہیں گنے جاتے، اس لیے کہ ان کا زبان پر بہت کام ہے، لغت پر بہت کام ہے، غزل میں بہت کام ہے، اس کو جو جسٹیفائی کرتی ہے تاریخ ادب، لیکن ان کی نعت کو اہمیت نہیں دیتی۔ اسی طرح ہمارے دیگر اکابر شعراء جو گزرے اس زمانے میں، کسی کا تاریخ ادب میں کوئی ذکر نہیں۔ یعنی مولانا احمد رضا خان صاحب کا ذکر صرف حسرت نے اپنی کتاب تذکرۃ الشعراء میں اتنا کیا ہے کہ حسن رضا خان صاحب پر بات کرتے ہوئے کہ یہ مولوی احمد رضا کا چھوٹا بھائی ہے۔ یہ ماحول تھا اس وقت۔ تو مجھے اس بات کا بہت ملال تھا کہ اگر کوئی شاعر نعت گو شعراء میں اچھا آ بھی جاتا ہے تو بنیادی طور پر تو ہم لکھتے ہی اس لیے ہیں کہ ہم زندہ رہیں، زندہ رہنے کی خواہش لکھواتی ہے۔ اس مصرعے سے اندازہ کیجیے اس طرح شاعر کو یہ احساس ہو کہ بھئی میرے بعد میرے کلام کا کیا ہوگا، کہیں لکھا پڑھا جائے گا، کہیں ریکگنیشن ہوگی اس کی۔ اور پھر میرے سامنے بہت بڑے ہمارے ہاں کے موقع گزرے ہیں، مشفق خواجہ صاحب، بڑا نام ہے ادب کا، ان کے کالم بہت مشہور تھے۔ تو انہوں نے ایک دن مجھ سے کہا کہ سبی میاں یہ وہ دور ہے کہ اگر ادبی تاریخ کے حاشیے میں بھی ذکر آ جائے نا تو بھی بہت بڑی بات ہے، تاریخ میں تو دور کی بات۔ لیکن دیکھیے اللہ کریم نے صرف 30-35 برس میں کیسی فضا بدلی کہ میں نے کشفی صاحب سے ایک سوال کیا کہ نعتیہ ادب یا نعت گو شعراء کو کیوں ان کا مقام و مرتبہ نہیں ملا، ان کے فن کی پرکھ کیوں نہیں ہوئی۔ کسی نے آج تک یہ طے نہیں کیا کہ بھئی یہ کلام کس سطح کا ہے، اس میں کیا ہوگا، جبکہ نعت بالکل ابتدائی دور سے شامل ہے، جس طرح دیگر مذہبی اصناف ہیں۔ یہ غزل تو بہت بعد میں توانا ہوئی، ہماری سب سے پہلے منقبت آئی، مرثیہ آیا، نعت آئی، حمد آئی، یہ سب چیزیں موجود تھیں ابتدا سے، لیکن چونکہ مذہبی طبقے کو دیکھا ہی نہیں گیا، اس کی زبان و بیان کو، اس کے شعری جمالیات کو کسی نے نہیں پرکھا تھا۔ کشفی صاحب نے بہت مختصر سا جواب دیا، بیٹے اس لیے کہ اس پر کبھی تنقید نہیں ہوئی۔ تو سوچیے اس وقت میں تھا 30 برس کا، اور نہ میرے پاس کوئی علم جو نہ اس وقت تھا نہ آج ہے، میں صرف ایک کارکن تھا، اور میں نے کارکن کی حیثیت سے اپنا فرض سمجھا کہ اگر یہ نفع کے نہ ہونے کا احساس مجھے ہو گیا ہے تو میں اس کام کو کروں۔ جب میں نے اکابر شعراء سے بات کی کہ میں نعت پر تنقید کا کام شروع کرنے جا رہا ہوں تو طائب صاحب مرحوم کا مجھے جملہ یاد ہے۔ طائب صاحب مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، حفیظ طائب صاحب، اور انہوں نے لاہور میں میرے شعری تشخص کو نمایاں کرنے میں بہت کام، یعنی قاسمی صاحب سے ملانا، مرزا منور سے ملوانا، مرزا ادیب سے ملوانا، انور سدید، حالانکہ وہ قاسمی کیمپ کے آدمی تھے لیکن میری وجہ سے وہ انور سدید کیا تھے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یار یہ بڑا خطرناک کام ہے، کیونکہ ہمارے ہاں کے مسالک جو ہیں وہ مستقل مذہب بن چکے ہیں، تو ان کے درمیان اعتقادات کا فرق ہے۔ جب نعت کہی جائے گی تو ہر آدمی اپنے عقیدے کا اظہار کرے گا، اور اس کا حق ہے اس کو کہ وہ کرے، لیکن دوسرے کو برا لگتا ہے۔ اور اسی بات پر ہمارے یہاں دیکھیے آپ، نعت پر جتنا نقد و جرا ہوا ہے وہ صرف مذہبی عنوان سے ہوگا، لٹریچر کے عنوان سے نہیں ہوگا، اور یہی نعت کی محرومی رہی ایک طویل عرصے۔ تو میں نے ان سب باتوں کو نہیں سنا، کیونکہ میرا تو کوئی نہ تعارف تھا، نہ تشخص تھا، نہ کھونے کے لیے کچھ تھا۔ تو میں نے نعت رنگ کا پہلا شمارہ تنقید نمبر چھاپا، جس میں مذہبی اور شعری اعتبار سے، دونوں اعتبار سے تنقید چھاپا۔ بڑا ہنگامہ ہوا، میرے اپنے بعض روحانی بزرگوں میں کسی نے جا کے کچھ کہہ دیا کہ سبیر رحمانی صاحب نے ایک ایسی کتاب چھاپ دی ہے اس میں نعت پر تنقید۔ تو ان بزرگ کا جملہ مجھ تک پہنچا، واللہ عالم انہوں نے کہا یا نہیں کہا کہ نعت پر تنقید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید تصور کیا جائے۔ اب یہ جملہ میرے لیے بڑا سخت تھا، اور ایک ایسے آدمی سے جو میرے لیے دعا کو ہاتھ اٹھاتا۔ تو میں نے صرف ان سے اسی طرح، اسی زاویے سے، اسی رابطے سے سوال پہنچایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود اپنی مدح و ثنا پر تنقید کا آغاز کیا۔ سیف الہند کو سیف اللہ کس نے کرایا؟ صحابی کے شعر میں صحابی نے لکھا سیف الہند،
ہند کی اچھی تلواریں ہوتی تھیں تو اس کی تعریف آپ نے فرمایا ایسے سیف اللہ ہے. تو تنقید تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رواج دیا اس لیے کہ ہم جو بھی کچھ لکھتے ہیں وہ انسان کی سطح پر رہ کر لکھتے ہیں. ہم سے ہر وقت غلطی کا امکان باقی رہے گا، چاہے ہماری گفتگو ہو، چاہے شاعری ہو، چاہے اظہار کا کوئی بھی ذریعہ ہو. تو اس لیے تنقید کا ہونا ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد جب کچھ شمارے چھپ گئے تو لوگوں کو احساس ہوا کہ نہیں، یہ کسی خاص مسلک کو پروموٹ نہیں کر رہے. باوجود اس کے کہ میرا ایک مسلک ہے، میں نے اپنے رسالے میں ہر مسلک کے لکھنے والے کو جگہ دی. اس سے بحثیں کھڑی ہوئیں اور وہ سب بحثیں خطوط میں لاتا تھا. یعنی 100 صفحے کا خط چھپتا تھا میرے رسالے میں، جس میں مولانا کوکب نورانی، مولانا شرف قادری صاحب اور دیگر علماء دوسرے حلقوں کے وہ سب شامل ہوتے تھے اور اپنا اپنا موقف پیش کرتے تھے. اس سے کیا ہوا کہ ایک فورم ایسا بن گیا جس پر ہر مسلک کا آدمی، ہر فکر و خیال کا آدمی اپنی بات کر سکے. اپنی کوئی تعویل اس کے پاس ہے، اگر کسی نے کوئی اعتراض کیا ہے تو وہ بیان کر سکے. لیکن شروع میں یہ حصہ رہا مذہبیات تک محدود، یعنی وہ اعتراضات جو ہمارے ہاں مسلکاً لگتے ہیں، عقیدے کے اعتبار سے لگتے ہیں. بعد میں یہ بحثیں زبان و بیان تک آ گئی، بعض میں یہ بحثیں عروض تک آ گئی، بعض میں یہ بحثیں شعری جمالیات اور جمالیات سے خالی پن کی وجہ سے نمایاں ہونے لگی. اس کا مطلب ہے کہ زبان کا فائدہ ہو. اور اس رسالے کو پھر جو ہمارے یہاں ایک سرکاری ادارہ ہے جو لغت پر کام کرتا ہے کراچی میں، فرمان فتح پوری اس کے ہیڈ تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہارے خطوط کی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہمارے یہاں یہ ریکارڈ پر رہے، کیونکہ اس میں جو بحثیں اس وقت ہو رہی ہیں. اب رسائل میں ایک زمانہ تھا جب رسائل میں اساتذہ خط لکھتے تھے اور وہ فن کی باریکیوں پر وہاں بحثیں کرتے تھے، ایک دوسرے سے اساتذہ سے جھگڑے ہو جاتے تھے آپس میں، کسی لفظ کے محل پر، کسی لفظ کے استعمال پر، اس کو کس طرح ادا کیا جائے گا، اس کے ارکان کتنے ہیں نہیں ہیں. تو وہ فائدہ دیتے تھے طالب علم. اب یہ کام صرف نعت رنگ میں آتا ہے یا بعض ادبی رسائل میں آتا ہوگا، میں تو ظاہر بہت ساری چیزیں اب نہیں دیکھ پاتا، لیکن اس سے فائدہ ہوتا تھا. آج بھی نعت رنگ کا خطوط سب سے پہلے پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں بہت ساری ایسی باتیں، کیونکہ خطوط ہوتا ہے مجموعہ المضامین. مضمون میں آپ کا دائرہ محدود ہوتا ہے کہ آپ نے جو بات کہنی ہے اس پر رہنا. خط میں آپ کیا کرتے ہیں کہ اگر ایک رسالے میں 25 مضمون چھپے ہیں تو 25 میں کوئی نہ کوئی بات جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ اس پر یہ بات کہی جا سکتی ہے وہ کہتے ہیں. اس طرح ایک پورا مجموعہ المضامین بن جاتا ہے جو پڑھنے والے کو، طلباء کو، اساتذہ کو فائدہ پہنچے. تو میری کوشش یہ تھی کہ اردو کے دائرے میں نعت کی تفہیم عام ہو، نعت کی تشریح کر سکیں ہم صحیح طرح. پھر میں نے ان شعراء کو بھی چھاپا جن کو پڑھنا یا جن کو سننا مذہبی طبقے کے لیے بہت ناگوار تھا، جو بظاہر ترقی پسند تھی، لیکن انہوں نے جو نعت لکھی وہ انسان دوستی کے تناظر میں لکھی. اس لیے کہ ان کی نعت کو بھی نعت نہ سمجھنا، کہ اگر کوئی ترقی پسندی کے دائرے میں رہا ہے تو اس کی نعت کو نعت نہ سمجھنا یا اس سے بیزار ہونا، کیونکہ وہ مذہبی افکار سے دور رکھتے تھے اپنے آپ. اور یہ اس وقت تک تھا جب تک روس کا ایک اثر تھا، لیکن بعد میں آپ دیکھیں وہی سارا مذہبی طبقہ بہت اعلیٰ پائے کی نعت کہہ سکا، اور ان کا انسان دوستی اور مساوات، اور وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ترقی پسند کون؟ حضور علیہ السلام نے آ کر جو انقلاب پیدا کیا وہ ترقی پسندی ہی کی علامت. تو اس پر بھی میں نے لکھا، حالانکہ میرا ترقی پسند تحریک سے کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ کہ میں ہر کسی کے کام کو جو اس کا پازیٹیو کام ہے اس میں نعت کے دائرے میں شامل کر کے نعت کو تقویت دینا چاہتا تھا، تاکہ اس کے اسالیب میں اضافہ ہو، اس کے اظہار میں، بیان میں، اس کی قوت میں، اس کی فکر افروزی میں نمایاں چیزیں ہیں. اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ فیس بک آپ دیکھیں گے تو غزل سے زیادہ نعت نمایاں ہو رہی ہے، منقبت نمایاں ہو رہی ہے. منقبت کے نمایاں ہونے میں بعض مسائل ہیں، کیونکہ نعتوں میں بھی ایک زمانے میں ہم اپنے مسلک کی لڑائی لڑتے رہے، لیکن شاید اس وقت ضرورت تھی، اب جوڑنے کی ضرورت ہے. یہ دور ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے اپنے فروعی اختلافات پہ لوگوں کے دلوں کو مجروح کریں اور اپنے آپ سے دور کریں. منقبت میں بھی سر دست اب اس زمانے میں ایک منقبت نمبر آیا 880 صفحے کا میرا نعت رنگ کا، تو اس کے پیش لفظ میں نے یہ لکھا کہ فی زمانہ منقبت نویسی تقریب کاری کا ذریعہ بن رہی ہے.
کیونکہ ہر آدمی اپنے حلقے میں اپنے ممدوح کے لیے بیٹھتا ہے، وہ کوئی صحابی ہو سکتا ہے، کوئی بزرگ ہو سکتا ہے، اور وہ بجائے اپنے ممدوح کی تعریف کرنے کے اس کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ وہ اس عقیدے سے باہر والوں کو نشانہ بنے، ان پر چوٹ کرے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ادب کو بھی نقصان ہوتا ہے. ایسی چیزیں پھر سنجیدہ طبقہ یا معتدل طبقہ اٹھا کر دیکھتا بھی نہیں. وہ کہتا ہے یار یہ تو لڑتے رہتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں. تو لٹریچر اس کام کے لیے نہیں ہے. لٹریچر ہے بہت نرمی سے، لطافت سے چیزوں کی ترسیل کرنے کا نام، اور وہ شعری جمالیات کے سہارے ہو سکتی ہے، فتوے کے ذریعے نہیں ہو سکتی، جبر کے ذریعے نہیں ہو سکتی. شاعری میں فتویٰ نہیں چلتا. شاعری میں تہ در تہ چیزوں کو چھپایا جاتا ہے تاکہ اس کی معنویت آپ اپنے خیال سے مرتب کر سکیں کہ کیا معنویت اس کی ہو سکتی. پھر وہ شاعر ہر عہد میں پڑھا جاتا ہے اور ہر عہد میں اس کی لوگ اس کے معنی کو عکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہے کہہ رہا ہے تو شعر اور خبر میں کیا فرق رہ جاتا ہے. تو یہ باتیں بہت طویل ہیں. اصل چیز تھی کہ اس پہلے مرحلے میں میرا آپ سے تعارف ہو جائے. آپ سے تعارف میرا ہو گیا، آپ سب تشریف لائے، میرے لیے بہت حوصلہ افزائی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور سلامتی کے ساتھ رکھے. ماشاء اللہ. آپ گزارش ہے کہ کچھ کلام، یہ بھی فرمائش بھی ہے. ابتدا ایک حمد سے کرتا ہوں کہ نشاں اسی کے ہے سب، نشاں اسی کے ہے سب اور بے نشاں وہ ہے. نشاں اسی کے ہے سب اور بے نشاں وہ ہے، چراغ اور اندھیرے کے درمیان وہ. نشاں اسی کے ہے سب اور بے نشاں وہ ہے، چراغ اور اندھیرے کے درمیان وہ ہے. اسی کی ذات کے ممنون خد و خال حیات، اسی کی ذات کے ممنون خد و خال حیات. کہ اور کون ہے صورت گرے جہاں وہ ہے، کہ اور کون ہے صورت گرے جہاں وہ ہے، کہ اور کون ہے صورت گرے جہاں وہ ہے. ہر ایک افق پہ اسی کا دوام روشن ہے، ہر ایک افق پہ اسی کا دوام روشن ہے. جو شے ہے فانی ہے بس ایک جاویداں وہ ہے. جو شے ہے فانی ہے بس ایک جاویداں وہ ہے. اور نعت میں حمد کی آمیزش ہو جائے تو کیسی خوبصورت حمد آتی ہے. دیکھیے، چراغ اور اندھیرے کے درمیان وہ ہے. کیا ہے جرم سے پہلے ہی اہتمام کرم، کیا ہے جرم سے پہلے ہی اہتمام کرم. چراغ رحمت آقا میں ذوفشاں وہ ہے، چراغ رحمت آقا میں ذوفشاں وہ ہے. اسی کی یاد لہو سے کلام کرتی ہے، اسی کی یاد لہو سے کلام کرتی ہے. جس کے ذکر سے آباد شہر جاں وہ ہے، جس کے ذکر سے آباد شہر جاں وہ ہے. سکوت نیم شبی میں پکارتا ہوں اسے، سکوت نیم شبی میں پکارتا ہوں اسے. کہ میں ہوں درد کی دستک در اما وہ ہے. سکوت نیم شبی میں پکارتا ہوں اسے کہ میں ہوں درد کی دستک در اما وہ ہے، کہ میں ہوں درد کی دستک در اما وہ ہے. زبان اشک سے مانگو دعائیں بخشش کی، زبان اشک سے مانگو دعائیں بخشش کی. بڑا رحیم نہایت ہی مہرباں ہو، بڑا رحیم نہایت ہی مہرباں وہ ہے. اسی کی مدح میں لو دے رہے ہیں لفظ سبھی، اسی کی مدح میں لو دے رہے ہیں لفظ سبھی. سخن کا نور ہے وہ لذت بیاں وہ ہے، سخن کا نور ہے وہ لذت بیاں وہ ہے. چراغ اور اندھیرے کے درمیان وہ ہے. ایک نعت کی کچھ شعر. خیالی مرتبہ سب انبیاء اول سے آخر تک، خیالی مرتبہ سب انبیاء اول سے آخر تک، مگر سرکار سا کوئی نہ تھا اول سے آخر، مگر سرکار سا کوئی نہ تھا اول سے آخر تک. نکل آئیں گے حل سب مسئلوں کے چند لمحوں میں، نکل آئیں گے حل سب مسئلوں کے چند لمحوں میں. حیات مصطفیٰ کو سوچنا اول سے آخر تک.
حیات مصطفیٰ کو سوچنا اول سے آخر اول سے آخر تک، ماشاءاللہ سبحان حیات مصطفیٰ کو سوچنا اول سے آخر تک، اتارے جسم و جاں پا اس نے موسم شادمانی کے، اتارے جسم و جاں پہ اس نے موسم شادمانی کے، بدل دی شہر ہستی کی فضا اول سے آخر، بدل دی شہر ہستی کی فضا اول سے آخر تک، فرشتوں نے میری لوح عمل پر روشنی رکھ دی، فرشتوں نے میری فرشتوں نے میری لوح عمل پر روشنی رکھ دی، ثنا خوان محمد لکھ دیا اول سے، ثنا خوان محمد لکھ دیا اول سے، ملی ہے کاسہ فن کو، ملی ہے کاسہ فن کو میرے خیرات طیبہ سے، ملی ہے کاسہ فن کو میرے خیرات طیبہ سے، میرا دیوان ہے ان کی عطا اول سے آخر۔ مقتہ دیکھیے کہ بہار نعت سے باغ سخن لہکا سبی ہے سا، بہار نعت سے باغ سخن لہکا سبی ہے سا، تر و تازہ رہی فصل نوا اول سے آخر، تر و تازہ رہی فصل نوا اول سے آخر تک، مگر سرکار سا کوئی نہ تھا اول سے آخر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام پیش کیا اور دل محظوظ ہوا، ایمان کو تازگی ملی۔ اللہ رب العزت آپ پہ اپنے نور کی یہ بارشیں تابد قائم و دائم رکھے، آپ کی نسل کے ہر آخری فرد تک اللہ رب العزت نعمت کو جاری و ساری رکھے، اور پوری عظمتوں اور پوری نکتوں کے ساتھ اللہ پاک اس میں مزید برکت عطا فرمائے۔ پہلے سوال سے آغاز کریں گے، جی بسم اللہ۔ آپ نے جیسے فرمایا کہ آپ نے ہر مسلک والوں کو جگہ دی ہے اپنے جریدے میں، اور یہ ہے کہ آج کل تو اسٹیجوں پہ گتھم گفا اور جھگڑے ہو رہے ہیں عقائد کے لحاظ سے ہی، اور ان کو برداشت بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک تو یہ ہے کہ اسٹیجوں پہ ابھی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں، آپ ایک طرف یہ کر رہے ہیں، دوسری طرف اسٹیجوں والے جو ہیں وہ آگے سے مائک چھین رہے ہیں، اور گالی گلوچ بھی ادھر ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ غلامی کے دور میں رہ کے نعت لکھنا جو ہے وہ کیا مشکل نہیں ہے، کیونکہ جب ساری قوم غلام ہے، خود بندہ غلام ہے، سوچیں غلام ہو گئی ہیں، تو آزادی کی نعت اور غلامی کی نعت، اس میں سمجھتا ہوں فرق ہوتا ہے۔ اور آج کل تو اسی لحاظ سے نعت کو استغاثے میں تبدیل کر لیا ہوا ہے ہم لوگوں نے، کیونکہ کیا کریں، غلامی ہے، ہمارا شکوہ ہے جو ہم وہی بیان کریں گے۔ اگر آزادی ہے، ایک بندہ آزاد ہے، اس کی سوچ اور سارا کچھ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ آج کل کے شاعروں نے کمائی کو، اس کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ رکشے، لاہور کی بات کرتا ہوں، رکشوں کے پیچھے اتنے بڑے فوٹو ہیں ان کے، دیواروں کے ساتھ ہیں۔ کل کہتے تھے فوٹو اچھا نہیں ہے، آج فوٹو اور اپنی تشہیر بہت ہو رہی ہے، اور اس میں پیسہ بھی انتہا آ گیا ہے۔ علماء، مشائخ اور نعت خوانی میں بھی وہ ایک دراڑ پڑ گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ پیسے پہلے لے جاتے ہیں، جب ہم تقریر کرتے ہیں تو ہمارے لیے پیسے نہیں بچتے لوگوں کے پاس۔ یہ ساری باتیں ہم سمجھتے ہیں کہ ادھر چل رہی ہیں، آپ کا بھی اس پہ کیا؟ میں بھی اسی معاشرے اور اسی ماحول میں رہ رہا ہوں، لیکن میں نے گفتگو کی ابتدا میں ایک بات کہی تھی کہ ہمیں ہمیشہ مسائل سے آگاہ رہنا چاہیے، کیا ہو رہا ہے یہ جاننا سمجھنا ہر انسان کے لیے جس کو اس معاشرے میں زندگی گزارنی ہے وہ اس پہ لازمی ہے، لیکن اس پر رد عمل کیسے دینا ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اگر کسی نے آپ کو گالی دی ہے اور جواب میں آپ بھی گالی دے رہے ہیں تو آپ نے معاشرے میں کنٹریبیوٹ کچھ نہیں کیا۔ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ جو ہمارے اسٹیج ہیں یہ پرفارمنگ آرٹ کا ایک ایریا ہے۔ اچھا، پرفارمنگ آرٹ میں جن لوگوں کی تربیت کسی بھی بنیاد پر نہیں ہوئی، اب میں شعبے کو نہیں گنتا، شخصیات کو کر دیتا ہوں، چاہے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس کی تربیت نہیں ہوئی اور صرف اس نے تعلیم حاصل کی ہے تو وہ ہمیشہ نقصان دہ ہوگا، چاہے علماء ہوں، چاہے نعت خواں ہوں،
تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت اور مجلسی زندگی جو ہمیں دیتی تھی اب وہ ہمارے پاس میسر نہیں، کیونکہ اساتذہ اسکول کے بعد بھی طلباء کو بلا کر اپنے پاس بیٹھاتے تھے، تو وہ کون سی تعلیم تھی جو اس زمانے میں اس طرح دی جا رہی ہے۔ وہ مشائخ نے جو نرم طبیعتی پیدا کی تھی ہمارے دلوں میں، اور اللہ کی رحمت پر اور اللہ کی عطا پر سکون اور اطمینان کے مرحلے تک پہنچایا تھا، اب وہ نہیں ہے۔ یہ زمانہ نفسا نفسی کا ہے، یہ زمانہ نوٹنکی کا ہے، یہ زمانہ تماشے کا ہے۔ عوام بھی تماشا دیکھنے آتی ہے اور لوگ تماشا دکھانے آتے ہیں۔ ایسی محفل سے آپ کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ میں نے بہت پہلے ایک سوال ریز کیا تھا کہ جس ملک میں 2 بڑی جماعتیں ہوں جو تبلیغ پر اپنا زور دیتی ہوں، جس ملک کے ہر گوشے میں درود و سلام کے نعرے ہوں، تفسیر قرآن کی محافل ہوں، احادیث کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے، وہ معاشرہ اتنا بے رحم کیوں ہے؟ یعنی اگر آپ کسی ایک آدمی کو کوئی مار رہا ہے تو کوئی 2 آدمی آگے بڑھ کے ہاتھ نہیں پکڑتے۔ یہ اسی معاشرے میں ہو رہا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے بہت ساری چیزوں کو رسم کے طور پہ اپنایا۔ ہم صرف نیک دکھنا چاہتے ہیں، نیک بننا نہیں چاہتے۔ تو جب ہم صرف دکھنے کے لیے تیار ہو کر آتے ہیں اور ہمارا اظہار یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی مجلس میں پہنچیں تو لوگوں کو یہ پتا ہو کہ یہ فلاں شخص آیا ہے، کراچی سے آیا اور ہم نے اس کو اہمیت دینی ہے، اب وہ اپنا حق سمجھ کر جو آپ کے ساتھ شکوہ کرتا ہے یا جو بھی معاملہ کرتا ہے جس کی طرف آپ اشارہ کریں، دوسری دنیا کے سارے ممالک کو آپ دیکھیں گے، وہ جتنا جانتے ہیں اتنا کرنے کی کوشش میں ہیں۔ ہم جاننا سب چاہتے ہیں، کرنا کچھ نہیں چاہتے، چاہے دین ہو چاہے دنیا ہو۔ تو اخلاقی ابتذال کا، اخلاقی گراوٹ کا ہمارا معاشرہ اس وقت سر فہرست ہے دنیا کے معاشرے۔ ہم پر مذہب مسلط کیا گیا ہے، ہم نے مذہب کو اپنے اندر داخل نہیں کیا، اور یہ جنہوں نے مسلط کیا تھا کسی ضرورت کے تحت، انہوں نے بغیر سوچے سمجھے ہر اس آدمی پر یہ جبر کیا جو شاید اس کے لیے نہ تیار تھا نہ کچھ کر سکتا تھا۔ تو بہت سارے مسائل ہیں، اب اس کی بہت ساری ذیلی شکلیں ہیں، اس میں لمبا نہیں جا سکتا، لیکن اس میں خیر کی صورت کیا ہے؟ بنیادی سوال آپ کا جو مجھے پسند آیا وہ تھا نعت۔ دیکھیے، نعت کی تاریخ پر جب آپ غور کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے لے کر آج تک نعت 2 حالتوں میں رہی ہے۔ ایک ہے سکون کی حالت، جب معاشروں پر سکون طاری ہوتا ہے تو لوگ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے جڑنے کی خواہش کو بیان کرتے ہیں، ان کی سیرت کا بیان کرتے ہیں، ان کے شمائل خصائل بیان کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا کیا۔ جب حالت جنگ ہوتی ہے اس میں مسلمان نعت کو اپنے لیے نعرہ بناتے ہیں، اپنی پہچان بناتے ہیں، جیسے صحابہ نے یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا اس زمانے میں بھی اور آج بھی۔ جیسے حضرت علی سے ایک استمداد کا ایک نعرہ ہے ہمارے یہاں فوج میں لگتا ہے، شروع سے لگتا ہے۔ تو ہم نے ان نعروں سے، ان محافل سے کیفیت حاصل کی اور اپنے آپ کو، اپنے جذبے کو گرم رکھا۔ جیسے میرا ایک شعر ہے، کسی زمانے میں جب ایک کتاب آئی تھی بہت متنازع، اس پر میں نے لکھا تھا بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ آج بھی، کل بھی تھا اور آج بھی۔ تو اس طرح کے اشعار جب نعت میں آتے ہیں تو وہ نعت کی حلاوت کے ساتھ آپ کے خون میں شامل ہو جاتے ہیں، آپ کی روح میں شامل ہو جاتے ہیں، اور مسلمانوں کو ایک زندگی ملتی ہے اس سے عمل کرنے کی۔ اور اس طرح کی چیزیں ہمیشہ سے رہی ہیں۔ رضیہ اشعار شروع میں پڑھے جاتے تھے قصائد میں، وہ کیا تھے؟ اس میں اپنا تفاخر ضرور تھا کہ میں فلاں ابن فلاں کا بیٹا ہوں، میرے دادا نے اتنے آدمی مارے تھے، میرے باپ نے اتنے آدمی مارے اور میں نے اتنے مارے تھے۔ لیکن جب اسلام آ گیا تو کسی نے اس طریقہ کار کو روا نہیں رکھا، بلکہ اس کو بدل دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف سے۔ آپ ہمارے درمیان ہیں، آپ فراق کشادہ پیشانی والے، آپ چوڑی کلائی والے، کس طریقے سے محبوبیت کا اظہار، اور پھر آپ کی حفاظت کے لیے جو جذبے کا اظہار کیا گیا وہ نعت کے مرکز و محور ہے۔ تو نعت نے اپنے آپ معاشرے کی حالت کے ساتھ نعت بھی بدلتی جاتی ہے، اور یہ نعت میں زندگی کے علاوہ۔ آپ نے ماشاءاللہ
اردو ادب کی بڑی خدمت کی, بڑی تحقیق بھی فرماتے ہیں, تنقید کی بھی فرمائی, اور بہت سی نعت مبارکہ بھی لکھی آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف میں. اور کیا کبھی آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مقدس ہوا, ملاقات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ احسان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنی امت میں قبول کر لیا. احسان کے بھی درجے ہیں, اور ان درجوں میں جو بلند ترین درجہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا احساس ہے. بے شک. اس کی مثال ایسے سمجھ لیجیے جیسے بیت اللہ میں جانے والا بڑا فقریہ انداز میں آ کے بتاتا ہے کہ مجھے بیت اللہ میں جانے کی سعادت حاصل ہوئی. میں کنٹری ہیڈ تھا سعودی عرب میں شاہین ایئر کا, 2-2.5 سال میں وہاں سعودی عرب کی میں شاہین ایئر کی جتنے بھی دفاتر بنے تھے وہ سب میرا کام کیا ہوا. تو میں ظاہر لوگ جانتے تھے, اور پھر میری پوسٹ تھی ایسی کہ سب مجھ سے ملنا چاہتے تھے. تو میں ہمیشہ معاشرے کے ان لوگوں کو جن کا کوئی تعلق نہیں تھا مذہب سے, نام کے مسلمان تھے ضرور, لیکن اللہ مہربان ہو جس پر اس کو کیا ہو سکتا. دوسرا وہاں ایک سسٹم تھا جو کسی ایک آدمی نے اس زمانے میں ہائیجیک کر لیا تھا, اس خاندان سے لے کر جو بیت اللہ میں جانے پر پرمٹ دیتا, اور وہ پیسے لے کر بڑے بڑے سیٹوں کو اندر چھوڑتا. اس زمانے میں میرے ذہن میں ایک بات آئی, اور جب میں نے یہ حمد لکھی قبلہ تو اس میں بھی وہ شعر آیا کہ اپنی عطا سے بلوا لیا ہے, پہنچا ہوں پھر سے یتیم کے اندر, اللہ اکبر اللہ. اب یتیم کے اندر پہنچنا کیا, میرے ذہن میں فوراً آیا کہ میرے وہ سارے دوست یا جاننے والے جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں یہاں آ رہے ہیں, اور ایک قطیر رقم خرچ کر کے اندر جا رہے ہیں. تو کیا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے دروازے کو ان لوگوں کے لیے کھول دیا ہے اور ہم لوگوں کے لیے بند ہے؟ ایک سوال ہے. دیکھیے اللہ نے اہتمام کیسا کیا. یہ حتیم بھی کعبے کا حصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسائل کی تلاش میں تھے کہ دوبارہ بنیاد ابراہیم کے زمانے میں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو بنیاد تھی اسی پر کعبے کو تعمیر کر دیا, لیکن وہ نہیں ہو سکا, اور آج تک نہیں ہو سکا, اور اللہ نے ہونے بھی نہیں دیا, کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کے آنے والا ہر آدمی یتیم میں آ کے اللہ کے گھر میں آ. وہ اتنا قریب ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا ایک بہت ظاہری, بہت باطنی معاملہ ہے. اور پہلے تو یہ سوال کیسے کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہیں کہ بھائی تمہارے پاس کتنے بینک اکاؤنٹ میں کتنے پیسے. یہ اتنا ہی سینسیٹیو اور پرائیویٹ سوال ہے, لیکن بس میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں نے اپنی عمر کے ابتدائی سے حضور علیہ السلام کو محسوس کیا اپنے پاس. دیکھنا تو بڑے ظرف والوں کا ذہین شاہ تاجی کا شعر, خوش رہیں تیرے دیکھنے والے ورنہ کس نے خدا کو دیکھا. آپ نے بہت سارے کلام لکھے ہیں اور وہ بڑے مقبول بارگاہ بھی ہوئے ہیں. آپ کو اپنے کلاموں میں سب سے پسندیدہ کلام کون سا ہے؟ شاید کلام لکھتے وقت یا تو سراسر کیفیت میں لکھ کر جاتا ہے, یا بعض اوقات اسے اپنے شعری تشخص کے لیے کوئی ایسا خاکہ بنانا پڑتا ہے جس کے اسالیب سے, لفظیات سے, فکر سے ذہن طبقہ بھی متوجہ ہو سکے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیشہ زندہ رہتی ہیں, تو وہ ہوتی ہیں جو جیسے آئی ہیں ویسے سمیٹ لی ہیں. تو اسی میں ایک نعت ہے, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر سبحان اللہ. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ, میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو, بلا سے پھر میری دنیا حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے, حضور آپ جو کہتے ہیں تو کام. مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہتے, مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہتے, سبھی مدحت خیر الانام ہو جائے. 95 میں حج کیا میں نے, الحمدللہ پہلی مرتبہ زندگی میں قدم باہر نکالا تو حج پر گیا. تو اس کے فوراً بعد اگلے سال عمرے پر جانا ہے.
تو مجھے معلوم ہوا کہ ایک بلوچ لڑکا ہے، وہ آپ کو یہاں ڈھونڈتا ہے، کئی سالوں سے پوچھتا ہے، سارے نعت خواں آتے ہیں، سبھی صاحب نہیں آئے، سبھی صاحب نہیں آئے، سبھی صاحب نہیں آئے۔ خیر 3-4 دن کے بعد میں عصر اور مغرب کے درمیان پہلے سین میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہ نوجوان پوچھتا اس کو کسی نے کہا آئے ہوئے ہیں، میں نے دیکھا، تلاش کرتا ہوا آ گیا بلوچ نوجوان، کہنے لگا آپ کا یہ کلام وہی ظفر قاسمی آئے تھے مستون، انہوں نے پڑھا تھا اور میں نے سنا۔ میری شدید خواہش تھی کہ میری نوکری سعودی عرب میں ہو جائے اور میں مدینہ پاک جاؤں۔ کہنے لگے جب سے انہوں نے یہ شعر پڑھا تو یہ مطلب میں دہراتا رہا۔ کچھ عرصے بعد کسی نے اخبار دیا، اس میں سعودیہ کے لیے پوسٹ جائیں گی، تو میں نے اپلائی کیا، مجھے وہاں کی نوکری ملی اور نوکری بھی مدینے میں ملی۔ پھر اس نے اپنی جیب سے ایک وہاں سند، وہ اجازت دیتے ہیں وہاں کی گورنمنٹ کہ اگر کوئی پورے سعودیہ میں کہیں بھی مرے گا تو یہ آدمی جس کی خواہش ہے اس کو بقیع میں دفن کیا جائے، اس طرح کا ایک لیٹر تھا۔ اس نے کہا دیکھو میں نے یہ بنایا اور میرا کفیل کہتا ہے تو بہت کریزی ہے، کہتا ہے میں سبھی بھائی یہاں جب سے آیا ہوں وہ نکلتا ہے، جتنے دن میں مدینہ پاک رہا وہ آدمی بکری کا دودھ لاتا تھا میرے لیے افطار کرا۔ یہ ہے محبت۔ کلام میں اتنی قوت ہے، اتنی تاثیر ہے کہ آپ گھنٹوں تقریر کریں اور کوئی ایک شعر پڑھ دیں یا ایک مصرع پڑھ دیں تو آپ کو سب منتقل ہو جاتا ہے۔ بے شک تو اپنے آپ کو ہمیشہ اچھے کلاموں سے، اب تو خیر کلاموں میں بھی بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے کیونکہ اب نعت جنگلز بھی لکھی جا رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے جیسے اشتہاری جنگل بنتے تھے نا پہلے، خدا میرے ابو سلامت رہے، اس طرح کی نعتیں آ گئی ہیں۔ اور خاص طور پہ ثنا خواں جب ہم سے رابطہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اس میں سے تھوڑا سا یہ ڈال دیں، تھوڑا سا وہ ڈال دیں، ہر وہ چیز جو مارکیٹ میں بک جانی ہے وہ ڈلوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے کہا بیٹے حلیم نہیں ہے، اس میں گوشت بڑھا دیں، دال کم کر دیں، یہ کیفیت ہے، اور کیفیت اگر سچائی سے نہ لکھی جائے تو وہ منافقت بن جائے گا۔ اور آپ کس بارگاہ میں کیا کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں یہ بہت اہم ہے۔ نعت کی مجلس میں آنا، نعت کی محفل میں پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا اور ان کے سامنے پڑھنا، معمولی کام نہیں۔ اس لیے اس پر بہت سارے انٹرویوز ہیں میرے، میں نے ہمیشہ کوشش کی زندگی میں کہ جو اپنے بزرگوں سے لیا اس کی اتباع کروں خود بھی، اور دوسروں کو بھی کہوں کہ نعت پڑھتے ہوئے سب سے پہلے اپنے آپ کو روشن کرو پھر محفل روشن ہو، اور سب نے یہ کیا ہم سے پہلے پڑھنے والے۔ آپ دیکھتے تھے قمر صاحب کا کیا، خالد محمود کا اندرون، ادیب رائے پوری کی کیفیت، کیوں کہ یہ لوگ سچے تھے، یہ اپنی تنہائی کو مہکاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے، پھر اس کی مہک باہر پہنچتی۔ ایسا نہیں ہے اور آپ پلان لے کے نکلے ہوئے ہیں تو پھر کچھ نہیں۔ ایک آدمی جس کے پاس علم نہیں ہے، ایک آدمی جس کے پاس کوئی خاندانی وجاہت نہیں ہے، ایک آدمی جس کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے، اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے صدقے سے میری زندگی میں ہر خواہش کو پورا کیا۔ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ میری کوئی خواہش میری ذات سے جڑی ہوئی نہیں تھی۔ میں نے اللہ سے صرف یہ کہا کہ اللہ مجھے یہ کام کرنا ہے حمد و نعت کا، اور میں نے اپنا رسالہ تو نکالا جو اس وقت ریسرچ جرنل مانا جاتا ہے علمی دنیا۔ دوسرا میں نے ایک نعت ریسرچ سینٹر بنایا، اس سے اب تک میں 150 کتابیں شائع کر چکا ہوں انگریزی اردو، اور یہ سب تحقیق، تنقید اور تذکروں پر مبنی ہے۔ یہ سب میں کام کل بھی نہیں کر سکتا تھا اور آج بھی نہیں کر سکتا اور ہو بھی رہا ہے۔ یہ ہے فیض۔ سبحان اللہ۔